نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کے پاس کوئی سائل آ جاتا، کوئی منگتا آ جاتا، کوئی دیوانہ آ جاتا، حضور کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محروم نہیں کرتے، آپ لا نہیں فرمایا کرتے بلکہ عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کوفہ میں تشریف لے گئے تو کوفہ میں حاتم طائی کی بڑی سخاوت کے تذکرے ہو رہے تھے۔ در پر آنے والوں کو کبھی خالی نہیں لٹاتا تھا، اس نے محل کے 10 دروازے بنائے ہوئے تھے، منگتا ایک دروازے پر آتا اس کو عطا کر دیا جاتا، دوسرے پر آتا پھر عطا کرتا، تیسرے پر آتا پھر عطا کرتا، یہاں تک کہ 10 دروازے پر بھی آ جاتا تو منگتا خالی نہیں لٹایا جاتا، اس کو دھتکارا نہیں جاتا، یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ بھئی ابھی تم نے 9 دروازے پھر لیے تو 10ویں دروازے پر کیوں آئے ہو؟ 10 دروازوں پر آنے کے باوجود بھی اس کو عطا کر دیا جاتا۔ حضور مولا کائنات نے حاتم طائی کی سخاوت سنی، آپ نے فرمایا یہ میرے نزدیک سخاوت نہیں ہے، میرے نزدیک یہ تو بخل ہے، میرے نزدیک یہ سخاوت نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سخاوت ہوتی تو منگتے کو ایک مرتبہ عطا کرنے کے بعد دوبارہ دوسرے دروازے پر نہ جانا پڑتا، پھر تیسرے دروازے پر نہ جانا پڑتا، چوتھے پر، یہاں تک کہ 10 دروازے نہ پھرنے پڑتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ منگتے کو اس کی چاہت کے مطابق، اس کی حاجت کے مطابق عطا ہی نہیں کیا گیا بلکہ اسے محروم رکھا گیا، اس وجہ سے تو اسے 10 دروازے پھرنے پڑے۔ صاحبوں کہا کہ یہ اس کی سخاوت نہیں، یہ تو اس کا بخل ہے۔ کہا جی سخاوت کیا؟ پھر آپ بتلا دیجئے۔ کہا سخاوت آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ میرے کریم کے در پر جو بھی منگتا آیا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، پھر ساری زندگی مانگنے کی حاجت ہی رہتی ہے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ دریا کہتے ہیں پانی کو، جس طرح دریا بہتا ہوتا ہے نا، اس طرح حضور سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور در بے بہا دیے ہیں، در کہتے ہیں موتی کو کہ بے بہا دیے ہیں، بہاؤ کے بغیر بھی حضور علیہ السلام نے موتی عطا فرما دیے ہیں۔ اس قدر حضور علیہ السلام کی سخاوت تھی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس 7000 درہم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اسی مقام پر سارے تقسیم فرما دیے، اور جب تقسیم ہو گئی تو پھر بعد میں پھر ایک منگتا آ گیا، پھر ایک سائل آ گیا، پھر محتاج آ گیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بھی حاجت مند ہوں، مجھے بھی کچھ عطا کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب درہم تو ختم ہو گئے ہیں، فرمایا جاؤ دکان پر چلے جاؤ اور جا کر میرا نام لے لو، میرے نام پر جو کچھ بھی خریداری کرو گے، جو کچھ بھی لے لو گے، فرمایا تم خریداری کر لینا، فرمایا تمہارا قرض میں اتار دوں گا۔ یہ آقا تو جہاں سے وسلم کی سخاوت ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس مال غنیمت میں سے اتنی کثیر تعداد میں بکریاں آئیں، اتنی کثیر تعداد میں کہ اس نے 2 پہاڑوں کو گھیر رکھا تھا، پہاڑوں کو ارد گرد گھیر رکھا تھا۔ تو ایک سائل آ گیا، منگتا آ گیا، غلام آ گیا، اس نے آ کر دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس تو بکریاں بہت زیادہ ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، منگتا ہوں، غلام ہوں، سائل ہوں، محتاج ہوں، یا رسول اللہ یہ بکریاں ساری مجھے عطا فرما دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ساری بکریاں اس کو عطا کر دی۔ وہ حیرانگی سے تعجب سے دیکھنے لگا کہ کہیں مذاق تو نہیں فرما رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے مانگ لی، ہم نے ساری عطا کر دی، جاؤ ساری لے جاؤ۔ وہ اپنے قبیلے والوں کو جا کر خوشی میں جھومتے ہوئے کہتا ہے کہ جاؤ محمد کے در پر چلے جاؤ، جا کر ان کی غلامی اختیار کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازتے ہیں کہ فقر کو بھی ساری زندگی فقر نہیں آتا ہے، اتنا آتاتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں تو ہے ہی نہیں۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کونین میں بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی۔ اما السائل فلا تنہر، رب فرماتا ہے محبوب سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے، میں رب کے خزانے تقسیم کرنے والا ہوں۔ ہمیں سنی ہونے پر فخر ہے، ہم وہ نہیں ہے جو یہ کہیں کہ جس کا نام محمد یعنی اسے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا، وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ ہاں جی، پیر نصیر الدین گولوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ۔ کہا جھولی میری تنگ تھی میں مانگتا کیا، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تو بادشاہوں کے در سے خیرات ملتی ہے نا جب، تو بادشاہ ہاتھ تنگ بھی کر لیتے ہیں، بخل کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن سرکار کا در وہ در ہے جہاں پر بخل ہے ہی نہیں۔
جہاں پر لا ہے ہی نہیں. رب تربیت فرمانے والا ہے. رب فرماتے ہیں مسائل افراد تنہر, محبوب آپ نے تو جھڑکنا ہے ہی نہیں, منگتا آ جائے آپ کے در پر, آپ نے خالی لٹانا ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم سنی عقیدے والے ہیں, ہم اللہ کے اذن سے, اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے محمد اور علی کا اختیار ماننے والے ہیں. محمد و علی کو با اختیار ماننے والے ہیں. محمد و علی تو وہ تو بڑی عظمت والے, ان کے صاحبزادوں کو با اختیار ماننے والے ہیں. امام حسین کو با اختیار ماننے والے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں 7 سال 7 ماہ 7 دن تربیت پائی تھی, اس کا فیض دیکھیے. ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے دوران ایک سائل آتا ہے, ایک محتاج آتا ہے, فقیر آتا ہے, آ کر دستک دیتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھتے ہوتے ہیں, نماز پڑھ کر آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ باہر تشریف لاتے ہیں. تو باہر سائل کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دے دیا جائے, میری حاجت کو پورا کیا جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعتاً ہی حاجت مند ہے, ضرورت مند ہے. امام حسین اپنے غلام سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت کے خرچ میں سے کتنی رقم باقی موجود ہے. وہ آ کر خبر دیتا ہے, یا امام ابھی تک 200 درہم گھر کے اندر موجود ہے جو اہل بیت کے خرچ کے لیے ہیں. تو امام حسین فرماتے ہیں وہ 200 درہم لے آؤ اور اس فقیر کو حاجت مند کو عطا کر دو, اس فقیر کو عطا کر دیے جائیں. آگے سے وہ غلام عرض کرتا ہے کہ وہ تو اہل بیت کی ضرورت کے لیے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی ضرورتوں کو بھی اللہ پورا فرمائے گا. اس وقت یہ در پر آنے والا سوالی مجھے محتاج لگتا ہے, اس کی ضرورت پوری کر دیجئے, اللہ ہماری بھی ضرورتیں پوری فرما دے. اس کو 200 درہم عطا فرما دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور موقع پر, اب سنیے گا توجہ طلب, یہ واقعہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. ایک دیہاتی آتا ہے, ایک مجبور پریشان حال آتا ہے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر ایک خط لکھتا ہے, جس خط کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے میں بیچ کر ایک دانہ بھی خرید لوں, اپنی ضرورت پوری کر لوں, میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور میری حالت آپ پر واضح ہے, مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ کہتا ہے کہ میں اپنی آبرو بچا کر رکھ رہا تھا, اور اپنی آبرو کو کسی کے ہاتھوں بیچنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اب مجھے خریدار مل گیا ہے, اب مجھے خریدار مل گیا ہے, تو میں آپ کے ہاتھوں آبرو بیچوں گا تاکہ کوئی آبرو کا کوئی سودا بھی تو ہو نا, تو لہذا آپ میری حاجت پوری فرمائی. اب خط لکھ کر بھیج دیا, تو اتفاق سے جواب آنے میں تاخیر ہو گئی, دیر ہو گئی, جواب نہ آ سکا. تو اس نے چند جملے اور لکھ کر امام حسین کی بارگاہ میں بھیج دیے, اور اس میں اس نے لکھا, اس نے کہا کہ میں اگر واپس لوٹ کر اپنے قبیلے کی طرف جاؤں گا, اپنے خاندان کی طرف جاؤں گا, تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ صاحب فضل سخی سے کیا لے کر آیا ہے, سخی کی بارگاہ میں گیا ہے تو کیا عطا کیا انہوں نے. جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو اگر جواب میں کہوں گا کہ سخی نے بڑا کچھ عطا فرمایا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا, اور جھوٹ بولنا نانا جان کی شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اگر یہ کہوں گا کہ مجھے کچھ عطا نہیں کیا گیا تو لوگ پھر بھی مجھے جھوٹا کہیں گے کہ سخی کے در پر جائے اور خالی آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. لوگ پھر بھی جھوٹا قرار دیں گے کہ سخی کی بارگاہ میں گیا اور واپس خالی آ گیا, تو دونوں صورتوں میں جھوٹ بنتا ہے. لہذا مجھ پر رحم فرمائیے, کرم فرمائیے, اور مجھے کچھ عطا کر دیجیے. اللہ اکبر. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے 7000 درہم کی تھیلی دی, اور تھیلی دے کر آپ نے 7 خط لکھا. آپ نے فرمایا کہ تم نے جلدی مچا دی, اگر جلدی نہ مچاتے تو تمہاری اور بھی اس سے زیادہ خدمت ہو جاتی, تم نے جلدی کر دی ہے. لو یہ 7000 کی ایک درہم کی تھیلی تمہیں دی جا رہی ہے, تو اس کے بعد تم یہ سمجھنا کہ تو نے لیا ہی نہیں ہے, اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. اس لیے شاید بھی بول پڑا, پیر نصیر الدین گولوی بھی بول پڑے. آپ کہتے ہیں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے, نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے. اتنا دینے کے بعد بھی آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو زکوٰۃ دی جائے, کسی کو صدقہ دیا جائے, نذرانہ دے دیا جائے, تو پھر صدقہ اور نذرانہ دینے کے بعد اس پر اپنا حق جتاتے ہیں, ہاں جی, اس سے اپنے کام کاج کروا لیتے ہیں, اس سے خدمت لے لیتے ہیں, تو اس پر اپنا حق سمجھنے لگ پڑتے ہیں, اسے اپنا غلام سمجھنے لگ پڑتے ہیں, اسے حقیر سمجھنے لگ پڑتے ہیں. ادھر دیکھیے سخیوں کا در کیسا در ہے, دے کر کہتے ہیں تم نے یہ سمجھنا ہے کہ تم نے کچھ لیا ہی نہیں, ہم نے کچھ دیا ہی نہیں.